السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، قرآن پاک کا انشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کچھ سورہ فاتحہ کے متعلق اور 2 آیات سورہ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس کا تھوڑا ترجمہ تشریح کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ آج ہم آگے چلیں گے مالکی یوم الدین۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز باور کروا رہے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اور صرف بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی دوسرا ایسا ہوگا ہی نہیں کہ جس کی بادشاہت ہوگی۔ یہاں تک کہ اس دن کوئی بھی اللہ کے ہاں بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ ذرا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے آج بادشاہ؟ ہے کوئی ایسا آج کے دن جس کی بادشاہت ہو؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ۔ صرف ایک غالب اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہی بادشاہ ہے آج کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے یہ چیز بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اور صرف بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہاں پہ ان ساری چیزوں کی نفی ہوگی کہ کوئی ہمیں وہاں پہ بچا لے گا یا کسی کی سفارش چلے گی، نہیں۔ اگر وہاں پہ سفارش چلے گی تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی یا قرآن کی ہمارے لیے چلے گی اور جن لوگوں کے اللہ نے بیان کی، لیکن وہ بھی صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی وہاں پہ بول بھی نہیں سکے گا۔ ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ترجمہ کرنے میں تھوڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ ایاک جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، ایاک خاص تیری ہی۔ یہاں پہ جو لفظ ہی جب ہم ختم کر دیں گے تو اس کی لفظ کی تاکید ختم ہو جائے گی، خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عام جملے میں ہم بولتے ہیں کہ ہم تجھے دوست بناتے ہیں، مطلب کون دوست ہے؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ خاص تو ہی دوست ہے، تو اس چیز میں ڈفرینٹ آئے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ 2 باتوں کا اقرار کرتے ہیں اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کہ اے اللہ صرف عبادت بھی تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ساری کی ساری مددیں بھی تجھ سے ہی ہم مانگیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے وہ تسمہ بھی اللہ سے مانگو، اس کے لیے بھی دعا اللہ سے مانگو، کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ سب کو دیتا ہے۔ تو جب ہم نماز میں یہ چیز اس کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ہر طرح کی عبادت بھی تیرے لیے اور ہر طرح کی مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، تو یہاں پہ جو کفر کا دروازہ، شرک کا دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کفر کا جو باب ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہم اقرار کرتے ہیں، ادھر سے اقرار کیا ادھر سے اقرار توڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہمیں کوئی پریشانی آئی نہیں فوراً سے ہم کبھی کسی کو پکارنے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کو، اگر اللہ نے کچھ دیر اولاد نہیں دی تو ہم کبھی کسی مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی کہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کہ جب ہم اللہ سے یہ عزم کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگنی ہے، ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوگا تو ہم صرف تیرے سے مانگیں گے، تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ اب ایک بات سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان بنا سکتا ہے، زمین و آسمان میں ساری مخلوق پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کی فریاد کو پورا نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم، اگر یہاں پہ ابن آدم بھی اور جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے
ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے اور سب مجھ سے اپنی اپنی فریادیں مجھے سنائے، میں سب کی مرادیں پوری کروں، جو جو مانگ رہا ہے میں سب کو دوں گا، ایک ہی وقت میں دوں گا، اور میرے خزانے میں جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے نا تو اس کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، فرمایا اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں آتی۔ جو اللہ تعالیٰ ایک وقت پہ سب کی سن سکتا ہے، ایک وقت پہ سب کی سننے پہ قادر ہے، سب کی مرادوں کو پورا کرنے پہ قادر ہے، تو کیا وہ میری اور آپ کی فریادیں نہیں سن سکتا؟ اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہو سکتی ہے کہ کبھی ہم نے دعا کی فوراً قبول نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، شاید ہماری دعا اس لیے فوری قبول نہیں ہو گئی کہ شاید اللہ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند آیا، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے۔ تو اس لیے اگر کوئی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا، اللہ کے در سے بڑھ کر کوئی در نہیں، اللہ کے در پہ جو آ گیا وہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا، جو اس کے در پہ آ گیا وہ در بدر کی ٹھوکروں سے بچ گیا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو انشاءاللہ ہم نے مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے اور بھروسہ بھی اسی پہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ مستقیم سیدھا۔ اب یہاں پہ اوپر اللہ تعالیٰ سے بندہ ایک قول و قرار کر کے آیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اصول بنایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت کل قیامت کے دن ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں، قول و قرار ہو رہا ہے ہمارا اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد ہم پھر اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ مستقیم سیدھا۔ اب مستقیم راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ اس سے مراد ہے متقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، انبیاء علیہ السلام کا راستہ، جس راستے پہ نبی اکرم علیہ السلام تھے، جس راستے پہ ان کے صحابہ اکرام تھے، اس سے مراد وہ راستہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کر رہے ہیں، اور آگے ساتھ ہی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یعنی کہ ہم اللہ سے سیدھے راستے کی سوال کر رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جب تک ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، اس کو جب تک اللہ سے مانگیں گے نہیں، یہ ہمیں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں ہدایت اللہ سے مانگنی پڑے گی، تو ہمیں کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ مستقیم دکھا یا ہمیں راہ مستقیم پہ چلا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنے انعام کیے، جن پر تو نے اپنے فضل کیے، جن پر تو نے اپنا کرم کیا، جن سے تو خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام سے خوش ہے، اپنے صالحین سے خوش، شہداء سے خوش، صحابہ اکرام علیہ السلام سے خوش۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، نہ کہ ان لوگوں کا، غیر المغضوبی، جن پر تیرا غصہ ہوا، علیہم، جن پر، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی کہ جو لوگ گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غصہ ہوا ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، جن پہ تیرے عذاب آئے، جن پر تو ناراض ہوا ان کا راستہ نہیں دکھانا، بلکہ ہمیں راستہ کن کا دکھانا؟ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا۔ اب یہاں پہ جو مغضوبی علیہم ہے، اس سے مراد ہے یہودی، یہودیوں پر اللہ کا بہت زیادہ غضب و غصہ ہوا۔ اس میں بھی یہودی خود قصوروار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی پہ ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کی محبت میں بہت زیادہ غلو کر بیٹھے۔ اس کے علاوہ حق کو جانتے ہوئے حق سے پیچھے ہٹے رہے، حق بات کو نہیں مانا، ان پہ اللہ نے بہت زیادہ انعام کیے، اس کے باوجود بھی یہ ناشکری قوم رہی، پھر اللہ کا ان پہ غصہ آیا، اللہ کا غضب آیا اور یہ تباہ ہو گئے۔ پھر فرمایا ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب گمراہ ہوئے اس سے مراد ہے عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا پکار دیا،
کہا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ ان تینوں میں سے ایک خدا، تینوں خداؤں میں سے ایک خدا ہے، استغفر اللہ، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور اللہ، نعوذ باللہ، ان تینوں کو انہوں نے خدا کہہ کے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رتبہ دے دیا، تو ان پہ پھر اللہ کی لعنت ہوئی اور وہ گمراہ ہو گئے راہ راست سے۔ تو یہاں پہ ہم ان لوگوں کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غصہ ہوا، جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، بلکہ ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرے انعام ہوئے، جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے قریب ترین بندے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعائیں کثرت سے اللہ سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرنا۔